قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اس دن میں بھی جس دن کے دو گروہ آپس میں لڑے تھے. اس دن میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جب مدد پر آتا ہے نا تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، تعداد کا محتاج نہیں ہے. تمہیں اپنی طاقت پر غرور تھا، اس سے ہی عبرت پکڑ لو. بالکل کل کی بات ہے. ابھی عالم اسباب میں بڑے مضبوط بیٹھے تھے یہودی کہ ہم شکست نہیں کھا سکتے. ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا، سب کچھ تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی انہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہاں سے حملہ کیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کہاں سے حملہ کیا؟ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اس دن میں بھی جس دن کے دو گروہ آپس میں لڑے تھے. غزوہ بدر کہ دیکھو ذرا غزوہ بدر کو یاد کر لو. تمہیں بڑا غرور تھا نا اپنی طاقت پر. 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، ادھر مسلمان صرف 313 تھے. 8 تلواریں تھیں، تعداد بھی کم تھی، اسباب بھی کچھ نہیں تھے. جنگ یوں سمجھیے کہ ڈنڈے سوٹے سے جس کو کہتے ہیں نا جنگ کرنے گئے ہوئے تھے. 313، 8 تلواریں صرف، ادھر 1000 تلواریں، 1000 کا لشکر. کیا مقابلہ بنتا ہے؟ باقی تو سب کے پاس کچھ بھی نہیں. وہی بات ہے، ڈانگ چھوٹا ہی ہے بھائی، اس سے لڑنے گئے. اور ادھر جو ہے وہ کیل کانٹے سے لیس، زرہ بختر زرہ پہنے ہوئے، اور جناب تیر کمان ہر چیز موجود ہے. تو فرمایا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اس دن میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جب مدد پر آتا ہے نا تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، تعداد کا محتاج نہیں ہے. تمہیں اپنی طاقت پر غرور تھا، اس سے ہی عبرت پکڑ لو. بالکل کل کی بات ہے ابھی کہ بدر میں کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ. مشرکین مکہ سے بات کی جا رہی. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ، ایک گروہ وہ تھا جو کہ اللہ کی راہ پر جنگ کر رہا تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. واخری کافرہ، اور دوسرا گروہ تھا کافروں کا. یرونہم مثلیہم رأی العین، اور انہیں دکھایا گیا دگنا ان کی آنکھوں سے. یعنی بظاہر ادھر دیکھا جائے تو مشرکین تو دگنے تگنے تھے ہی نا مسلمانوں سے تعداد میں. تو ان کا جو معاملہ تھا تعداد میں بھی دگنے تگنے تھے، دکھائے گئے. ادھر مسلمانوں کو بھی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر، اللہ جو ہے نا صرف یہ نہیں کہ اسباب سے ہی مدد فرماتے ہیں. مثال کے طور پر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے مدد کے لیے جی، اور بھی مدد کی. غزوہ احزاب میں آندھی چلا دی جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، اللہ کی مدد تھی. بارش آ گئی غزوہ بدر کے موقع پر، یہ اللہ کی مدد تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ان سارے اسباب سے ہٹ کر سورۃ الحشر میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ مادی اعتبار سے کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، کسی وہی بات کے پتہ بھی نہیں ہلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں ایسا خوف اور ہیبت بٹھا دی اہل ایمان کی، مسلمانوں کی، خود بخود ہتھیار ڈال دی. عالم اسباب میں بڑے مضبوط بیٹھے تھے یہودی کہ ہم شکست نہیں کھا سکتے. ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا، سب کچھ تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی انہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہاں سے حملہ کیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کہاں سے حملہ کیا؟ دل میں خوف بٹھا دیا مسلمانوں کا، ایسا خوف خود آ کر ہتھیار ڈال دیے کہ جی ہم ہار تسلیم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تم کو بھی امید تھی کہ آج ہمیں اس موقع پر فتح ملے گی، تو ہم نے تمہاری مدد کی. کس طرح کہ ان کے دلوں میں ایسا روب اور ایسا دبدبہ اور ایسا خوف بٹھایا، اپنے ہاتھوں آ کر جو پیش ہو گئے. تو اس لیے فرمایا کہ تم دیکھو ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اس کو اپنی مدد سے جو ہے اس کی تائید کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے، اس کو مدد پہنچاتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیا مطلب ہے؟ آنکھوں والے تو سبھی ہیں، دل کی آنکھوں والے جن کے اندر اللہ نے بصیرت رکھی ہے. بصارت یہ ہے، سب رکھتے ہیں، جانور بھی رکھتا ہے، یہ بصیرت دل کی آنکھ ہے. اس سے جو دیکھے گا سمجھے گا تو اس کے لیے اس میں عبرت ہے، شعور کی پکڑنے کی بات ہے.